کربلا اور سیدنا امام حسین گزشتہ 1400 سال سے پوری امت کے لیے طاغوت کے خلاف مظلوم کی صدائے بلند کا ایک ایسا استعارہ ہے کہ نہ صرف مسلم دنیا بلکہ پورے عالمی ادب میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ سکرات کا زہر کا پیالہ، سیدنا عیسیٰ کی صلیب اور سیدنا امام حسین کا میدان کربلا، یہ تینوں تشبیہات دنیا بھر کی تحریروں میں بظاہر ظلم برداشت کر کے اس وقتی شکست کے باوجود بھی رہتی دنیا تک جیت کی علامت ہیں۔ اس پوری کیفیت کو میرے مرحوم دوست اور اپنے عہد کے بہت بڑے شاعر عدیم ہاشمی نے جس طرح جدید دور کے تناظر میں ان دو اشعار میں بیان کیا ہے، وہی کربلا کا اصل درس اور سیدنا امام حسین کی قربانی کا اصل جوہر ہے۔ مفاہمت نہ سکھا، جبر نہ روا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے، میں سر سجدہ ہوں، اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے۔ نثر میں اسی پیغام کی انقلابی روح کو جس شخصیت نے پیش کیا ہے وہ ایران کے ڈاکٹر علی شریعتی ہیں۔ ایران کا انقلاب جن دو شخصیتوں کے افکار اور اشعار کا مرہون منت ہے وہ علامہ اقبال اور ڈاکٹر علی شریعتی ہیں۔ علامہ اقبال کی وہ نظم جو جلوسوں میں جوش دلانے کے لیے پڑھی جاتی تھی، اس نظم کے آخری دو اشعار بلا کا جوش و جذبہ لیے ہوتے ہیں۔ وہ مرد آ رہا ہے جو غلاموں کی زنجیریں توڑ کر انہیں رہائی دلائے گا، میں نے تمہارے زندان کے روشن دان سے اسے دیکھا ہے۔ اے آب و گل کے بنے ہوئے لوگو، آؤ میرے گرد حلقہ بناؤ، میرے سینے میں جو آگ جل رہی ہے وہ میں نے تمہارے ہی اجداد سے لی ہے۔ مردہ ایرانی قوم جسے مصلحت کی لوریاں دے کر صدیوں پالا گیا تھا، عموماً یہ محاورہ ان کے ہاں زبان زد عام تھا۔ زبانہ باتونہ ساز دو تو بازمانہ باز، جس کا مطلب ہے کہ اگر زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چلتا تو تم زمانے سے صلح جو اختیار کرو۔ لیکن ایرانی کہتے ہیں کہ اقبال نے ہمارا محاورہ یوں بدل دیا، زمانہ باتونہ سازد تو بازمانہ ستیز، یعنی زمانہ اگر تمہارے ساتھ نہیں چلتا تو زمانے سے جنگ کر۔ ڈاکٹر علی شریعتی نے اقبال کے عطا کردہ اس محاورے کو کربلا کا اصل حاصل قرار دیا ہے۔ تہران میں اپنے ادارے حسینہ ارشاد اسلامی انسٹی ٹیوٹ میں ستمبر 1972 کو انہوں نے ایک لیکچر دیا جس کا عنوان انہوں نے سرخ شریعت رکھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے دو اصطلاحات استعمال کی، تشیع علوی اور تشیع صفوی۔ ان کے نزدیک تشیع علوی دراصل طاغوت اور باطل کے سامنے قیام اور کھڑے ہونے کا نام ہے، اسی لیے اس تشیع کا رنگ انقلابی یعنی سرخ ہے، لیکن تشیع صفوی گریہ و ماتم اور خاموشی و صبر ہے، اسی لیے اس کا رنگ پسماندگی والا یعنی سیاہ ہے۔ ڈاکٹر شریعتی بلا کے مصنف تھے، بظاہر ایک مغربی تعلیم سے آراستہ شخص، لیکن اسلام کے انقلابی پیغام کا داعی۔ مشہد سے تھوڑی دور سبزوار کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے گاؤں فرنیان میں 1933 میں پیدا ہوئے۔ مشہد یونیورسٹی کے شعبہ ادب سے BA کیا۔ پڑھائی کے دوران ہی ایک مقالہ منقدہ می ہستم لکھا اور والد والدہ سمیت قزل قلعہ کی جیل میں 6 ماہ قید کاٹی۔ رہائی کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے۔ بے چین روح کو قرار کہاں، الجزائر کی تحریک آزادی میں حصہ لیا اور پیرس میں بھی گرفتار کر لیے گئے۔ جیل سے ان کا انٹرویو آج بھی ایک مقالے کی صورت فرانسیسی ادب میں ملتا ہے۔ PhD کر کے واپس لوٹے تو ترکی کی سرحد پر گرفتار کر لیے گئے اور پھر اسی قزل قلعہ کی جیل میں کئی ماہ گزارنا پڑے۔ رہائی پر ایک سکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ بمشکل تمام مشہد یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری ملی تو ایران کی یونیورسٹیوں اور علمی مراکز میں انقلابی فکر پر مبنی تقریریں کرنے لگے۔ یہ 6 سال کا عرصہ 1967 سے 1973 ان کی زندگی کا انتہائی ثمر آور عرصہ تھا۔ اس کے بعد ان کے ادارے حسینہ ارشاد کو بند کر دیا گیا اور خفیہ ایجنسی ساواک کے لوگ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ نہ ملے تو بوڑھے والد کو گرفتار کر لیا گیا۔ شریعتی نے والد کی ناحق گرفتاری پر اپنی گرفتاری دے دی۔ انہیں بدنام زمانہ قومی تاہ جیل میں بند کر دیا گیا جو شاہ ایران نے ہٹلر کی داکاؤ جیل کی طرز پر بنائی تھی۔ 1.5 سال بعد اذیتوں والی جیل سے رہا ہوئے
تو مشہد میں رہائش اختیار کر لی۔ اب شریعتی کو سننے والے دن کی بجائے رات کو خفیہ مقام پر اکٹھا ہوتے تاکہ کہیں ساواک کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ آخر تنگ آ کر جلا وطنی اختیار کرنے کے لیے یورپ روانہ ہو گئے۔ 16 جون 1977 کو بیس بدل کر لندن میں داخل ہو رہے تھے کہ ساواک نے MI6 کی مدد سے انہیں شہید کر دیا۔ کربلا کی روح کا امین دمشق میں سیدہ زینب کے مقبرے کے ساتھ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ایرانی معاشرہ جسے صدیوں سے شہنشاہیت کی لوریاں دے کر سلایا گیا تھا، جہاں تسنا اور برِ صغیر کے لکھنوی آداب جیسا چال چلن مدتوں سے رواج پذیر تھا، بلکہ لکھنؤ کی پرتکلف اور شاہ پرست تہذیب تو دراصل ایران ہی سے یہاں برآمد ہوئی تھی۔ ایسے مدح پسند قسم کے ایرانی معاشرے میں انقلابی روح پھونکنا بہت مشکل کام تھا۔ کربلا کا استعارہ تو موجود تھا، لیکن اسے بھی منبر و محراب کے امین مراجع نے امام مہدی کی آمد کے انتظار میں صرف ایک خواہش بنا کر رکھ دیا تھا۔ اس استعارے کو زندہ کرنے میں جتنا بڑا کردار ڈاکٹر شریعتی کی تحریروں اور آیت اللہ خمینی کی جاندار اور پرشکوہ قیادت کا ہے، اس سے کہیں زیادہ کردار شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کی دہشت والی بحثات کا بھی ہے۔ 19 اگست 1953 کو جب ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق کو امریکہ نے پارلیمنٹ کے ارکان کی وفاداریاں خرید کر رجیم چینج کے اصول کے تحت تبدیل کر کے رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھایا تھا، تو ساتھ ہی امریکی CIA نے پوری قوت سے ایران میں اٹھنے والی ہر آواز کو شاہ کی 7 لاکھ فوج اور ظلم و دہشت کی تربیت یافتہ خفیہ ایجنسی ساواک نے مدرس سے کچلنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ لیکن پھر جب پوری ایرانی قوم نے قیام کیا اور طاغوت کے خلاف سیدنا امام حسین کا پرچم لے کر اٹھی، تو پھر کوئی طاقت و قوت ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، جن میں امریکی CIA، MI6، یہاں تک کہ اسرائیل کی موساد بھی شامل تھی، ایسے لاڈلے اور خطے میں امریکی پہرے دار شاہ رضا شاہ کے بچاؤ کی مہم پر سرگرم ہو گئیں، مگر وہ جذبہ اور وہ روح جو اقبال کے اشعار نے ایرانی قوم میں پھونکی تھی اور جسے شریعتی کی تحریروں نے زندہ کیا اور آیت اللہ خمینی کی تقریروں نے جان بخشی، وہ اصل میں کربلا سے کشید کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انقلاب کا پیش خیمہ بن گئی۔ اقبال کا ماتم تو میرے ملک کے بارے میں بھی ویسا ہی ہے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدارے ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔